کلپ نمبر 1094۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 9 سے 11 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین۔ ترجمہ: اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ضرور ہم انہیں نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے۔ ارشاد فرمائے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ہم انہیں نیک بندوں کے زمرے میں داخل کریں گے اور ان کا حشر نیک بندوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ یہاں صالحین سے مراد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم ہیں۔ قیامت کے دن نیک بندوں کے ساتھ حشر، اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا حشر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو اور اس دن اسے نیک بندوں کی معیت نصیب ہو، تو اسے چاہیے کہ پہلے توحید اور رسالت پر ایمان لائے اور پھر نیک اعمال کرے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قیامت کے دن نیک بندوں کے گروہ میں داخل فرما دے گا اور ان کے ساتھ ہی اس کا حشر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اور لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں، اور اگر تمہارے رب کے پاس سے کوئی مدد آ جائے تو ضرور کہیں گے ہم یقیناً تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ اسے خوب نہیں جانتا جو تمام جہان والوں کے دلوں میں ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اس سے پہلی آیات میں مخلص ایمان والوں اور کھلے کافروں کا ذکر ہوا اور ان کے احوال بیان کیے گئے، اور اب یہاں سے ان لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو نہ مخلص ایمان والے ہیں اور نہ کھلے کافر بلکہ منافق ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں دین کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے جیسے کفار کا ستانا، تو وہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیت کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں، اور جیسا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے تھا ایسا مخلوق کی ایذا سے ڈرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی وجہ سے ایمان ترک کر دیتے اور کفر اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ کے رب عز و جل کے پاس سے کوئی مدد آ جائے، مثلا مسلمانوں کو فتح نصیب ہو یا انہیں دولت ملے، تو وہ لوگ ضرور کہیں گے ہم یقیناً ایمان اور اسلام میں تمہارے ساتھ تھے اور تمہاری طرح دین پر ثابت و قائم تھے، تو ہمیں بھی اس میں شریک کرو۔ کیا اللہ تعالیٰ اسے خوب نہیں جانتا جو کفر یا ایمان تمام جہان والوں کے دلوں میں ہے؟ کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے دلوں میں موجود کفر اور ایمان اچھی طرح معلوم ہے، اور وہ ان منافقوں کے نفاق کو بھی جانتا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ ترجمہ: اور ضرور اللہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے گا اور ضرور منافقوں کو ظاہر کر دے گا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ضرور اللہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے گا۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کو ظاہر کر دے گا جو صدق اور اخلاص کے ساتھ ایمان لائے اور آزمائش و مصیبت میں اپنے ایمان اور اسلام پر ثابت و قائم رہے، اور ان لوگوں کو بھی ظاہر کر دے گا جو منافق ہیں اور انہوں نے مصیبت کی وجہ سے اسلام ترک کر دیا، اور دونوں فریقوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا۔ مصائب و آلام میں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب۔ اس آیت میں ہر مسلمان کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ وہ دین کی وجہ سے آنے والی اذیتوں اور تکلیفوں پر صبر کرے اور مصائب و آلام کی وجہ سے سرمایہ آخرت یعنی ایمان کو ہرگز ضائع نہ کر دے، بلکہ اپنے ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رہے اور اپنی اس قیمتی ترین دولت کی بھرپور حفاظت کرے۔ ایسی حالت میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کائنات کے سردار، دو عالم کے تاجدار، حبیب پروردگار
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو راہ خدا میں آنے والی تکلیفوں اور ان پر ان عظیم ہستیوں کے صبر کرنے کو یاد کرے تاکہ دل کو تسلی ہو، تکلیفوں پر صبر کرنا آسان ہو اور ایمان و اسلام پر ثابت قدمی نصیب ہو۔ ترغیب کے لیے یہاں حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے مخلص اور جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو راہ خدا میں آنے والی تکالیف کی جھلک اور ان کے صبر کا حال سماعت کیجیے۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل تو نہیں کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور ایذا رسانیوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ یہ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاہن، جادوگر، شاعر اور مجنون ہونے کا ہر کوچہ و بازار میں زوردار پروپیگنڈا کرنے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا جو راستوں میں آپ پر پھپتیاں کستے، گالیاں دیتے اور یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے کا شور مچا مچا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پتھر پھینکتے۔ کبھی کفار مکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم پر نجاست ڈال دیتے، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دھکا دیتے، کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کو نازل فرمانے والے یعنی اللہ تعالیٰ کو اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے تاکہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے، اور تالیاں پیٹ پیٹ کر اور سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور و غل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت ایمان کا واز فرماتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے چلا چلا کر کہتا جاتا تھا کہ اے لوگو، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو، معاذ اللہ۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ذو المجاز کے بازار میں دعوت اسلام کا واز فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگو، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزا کی عبادت